انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کے فقط آنی ہے، مگر ایسی کے فقط الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر بہت ہی پیارا سلسلہ سیرت انبیاء لے کر کے حاضر خدمت ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں حضرت آدم علیہ السلام کے مزید سیرت پر بات کی گئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کس انداز سے اپنی زندگی گزاری اور حابیل اور قابیل کا کیا واقعہ ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل حضرت آدم علیہ السلام کے بہت ہی پیارے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی، سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شیث علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ عربی زبان میں آپ کا نام شیث اور جبکہ عبرانی میں شیث ہے اور اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد عطا کیے گئے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تو قابیل نے قتل کر دیا تھا، تو آپ کے انتقال کے بعد جب حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر آپ کا نام شیث رکھا، جس کا معنی بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس ہوئی تو ان کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسا تھا، اور ان کی ولادت پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے، اور وہ بیٹے حضرت شیث علیہ السلام تھے، اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے، جبکہ معمول یہ تھا کہ جب بھی ولادت ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی ساتھ میں ولادت ہوتی، اور جب حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت تنہا ہوئی، آپ تنہا دنیا میں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وضعت شیثا وحدہ کرامۃ لمن اطلع اللہ تعالی بالنبوۃ سعدہ۔ ترجمہ، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شیث علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ احمد بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی، پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی۔ آخر یہ وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ تھی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں ہی میں رکھیں گے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی، جب آپ کی تخلیق ہو رہی تھی، تو اللہ پاک نے آپ کے اندر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھا تھا، اور یہ نور
کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت کی کہ اس نور کو پاک عورتوں ہی میں رکھا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھا، اور ان کے یہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد آدم یعنی بلا واسطہ اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام سب سے معزز، افضل، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ، اور آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے، ان جیسے دکھنے والے تھے، اور آپ آدم علیہ السلام کے چہیتے بھی تھے، زیادہ محبوب بھی تھے۔ آدم علیہ السلام کے آپ وصی بھی تھے اور ولی بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام کو ملی، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت شیث علیہ السلام کی عمر مبارک 105 برس ہوئی تو آپ کے یہاں انوش نامی لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت شیث علیہ السلام 807 سال زندہ رہے، اور اس مدت کے درمیان مزید کچھ لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام مکے ہی میں مقیم رہے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہے، اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام یعنی حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت فرمائی، چنانچہ بعد وفات انوش نے معاملات سنبھالے، پھر انوش نے اپنے بیٹے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، جو بعد میں سارے معاملات کو سنبھالے۔ آئیے اب حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے سنتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام خنوخ یا اخنوخ ہے، اور الہی صحیفوں کا بکثرت درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کی کتابوں کا، صحیفوں کا اس انداز سے اتنی کثرت کے ساتھ درس دیا کرتے تھے کہ آپ کا نام اسی وجہ سے ادریس ہو گیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی ایجاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کو وعدہ الہی کے مطابق ابھی موت نہیں آئی، اور اس وقت آپ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت آپ علیہ السلام ضرور وصال فرمائیں گے۔ قرآن و حدیث میں آپ کا ذکر کئی جگہوں پر موجود ہے، انشاءاللہ عز و جل اس میں سے کچھ باتیں ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ 2 صورتوں میں موجود ہے۔ نمبر 1 سورہ مریم، اس میں آپ علیہ السلام کے 2 اوصاف صدیق اور نبی کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2 سورہ انبیاء، اس میں حضرت اسماعیل اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بھی صبر کرنے والا اور قرب الہی کے لائق بندوں میں شمار کیا گیا۔ آئیے حضرت ادریس علیہ السلام کے تعارف کے حوالے سے سنتے ہیں کہ آپ کا تعارف کیا ہے۔ آپ کا اصل نام جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا خنوخ یا اخنوخ تھا، اور آپ کا لقب ادریس ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جو نام ہے وہ ادریس لقب ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کثرت کے ساتھ صحیفوں کا، اللہ عز و جل کی کتابوں کا درس دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ادریس کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور ان صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس یعنی بہت درس دینے والا ہوا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، اور آپ حضرت آدم اور حضرت شیث علیہ السلام کی نبوت کے بعد منصب نبوت پر فائز ہونے والے ہیں۔ علامہ محمد بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں
کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید۔ یہاں پر آپ کو حلیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دیکھنے میں کیسے تھے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید تھا، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے سینے مبارک پر ایک سفید نشان تھا اور یہ برس کا نہیں تھا۔ یہ بات پوائنٹ کی ہے، آپ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کو یہاں بیان کیا گیا۔ آپ کا رنگ سفید تھا، آپ کا قد لمبا تھا، سینہ چوڑا تھا، اور آپ کے سینے مبارک پر ایک سفید نشان تو تھا، لیکن یہ نشان برس کا نہیں تھا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لوگ نفرت کرے۔ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کمالات کو بھر دیتا ہے تاکہ لوگ آپ سے قریب ہوں، اور انبیاء کرام علیہم السلام اچھے انداز سے اللہ عز و جل کی باتوں کو اپنی امت تک، اپنی قوم تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے تھے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے نا۔ آج ہم غور کریں، ہم بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا اپنے کام کے دوران ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر تو کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم غور کریں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے درمیان میں اگر چاہیں تو اللہ عز و جل کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس ذکر کی برکت سے آپ کے کام بھی اچھے انداز سے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے تھے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ علیہ السلام سے افضل نہ ہوتا۔ ایک تو آپ پہلے سے نبی تھے، لیکن پھر بھی آپ نے عمل میں کمی نہیں کی۔ آپ نبی ہونے کے باوجود عمل کا اس قدر مظاہرہ کرتے، عمل کی اس قدر کثرت کرتے کہ آپ علیہ السلام سے عمل کے لحاظ کے طور پر بھی کوئی افضل نہ ہوتا۔ اگر آپ کے اولیات کی بات کی جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام وہ شخصیت ہے، وہ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ کپڑوں کو سینے، سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام ہی سے ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھی۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم، علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئی کہ آپ علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کو ایجاد بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے قلم سے آپ نے لکھا، آپ علیہ السلام نے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا کی، اور بھی بہت سارے کام آپ ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے کیا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے، آئیے اس میں سے انشاءاللہ عز و جل کچھ کا ہم تذکرہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ترجمہ، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ تمام انبیاء کرام یقیناً سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت و صدیقیت کو بطور خاص بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں اس وصف کا ظہور بہت نمایاں تھا، اور سچائی یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند اور اس کے پسندیدہ بندوں کا قابل تعریف وصف ہے۔ غیر انبیاء میں سب سے بڑے صدیق اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا لقب ہی صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کی بات کی جائے تو سب سے بڑے صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور صدیقیت کے علماء نے بہت سے مراتب بیان فرمائے، جیسے زبان کا صدق، نیت و ارادوں میں صدق، عزم میں صدق، عزم کو پورا کرنے میں صدق، عمل میں صدق، دین کے تمام مقامات جیسے خوف، امید، تعظیم، زہد، رضا اور توکل کی تحقیق میں صدق۔ یہ مراتب لکھنے کے بعد امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص صدق کے ان تمام مراتب کے ساتھ متصف ہو تو وہ صدیق ہے،
کیونکہ وہ صدق میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ درس دیتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بطور خاص صابرین میں شمار کیا گیا۔ اگر انعامات الہیہ کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے ان میں سے 2 کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، جیسا کہ اس آیت کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا کہ اللہ پاک نے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو فرمایا کہ یاد کرو وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ اللہ عز و جل کا انعام ہے، انعامات الہیہ کے طور پر علماء نے بیان کیا۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ بلند مکان پر اٹھا لینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ علیہ السلام کے مرتبے کی بلندی مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور زیادہ صحیح یہی دوسرا قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 4 نبی زندہ ہیں، ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں، یوں تو ہر نبی زندہ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے کہ زمین انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے، اللہ عز و جل کے وعدے کی تصدیق کے لیے موت طاری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو حیات حقیقی، حسی و دنیاوی عطا ہوتی ہے۔ خیر، ان چاروں میں سے 2 آسمان پر ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی کہ یوں تو تمام انبیاء زندہ ہیں، تمام انبیاء جس طریقے سے وہ موت سے پہلے دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، انتقال کے بعد بھی ان کی زندگی ویسے ہی ہے، لیکن اگر بات کی جائے ان نبیوں کو کہ جن پر ابھی تک وعدہ الہیہ ہی نہیں آیا، ابھی تک ان پر موت بھی طاری نہیں ہوئی، تو وہ 4 انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ ان میں سے 2 انبیاء کرام آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام، یہ دونوں حضرات زمین پر ہیں، اور حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام آسمان پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ حضور ان پر موت طاری ہوگی؟ سوال کیا گیا حضور حضرت ادریس علیہ السلام پر موت طاری نہیں ہوئی تو کیا ان پر موت طاری ہوگی؟ اس کے جواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ضرور، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ دیکھیں کتاب الہیہ کا درس دینا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے کہ تمام معزز رسولوں نے اپنی کتابوں اور صحیفوں کا درس دیا، اور رسول کرام علیہم السلام کے بعد جن انبیاء کرام کو سابقہ کتابوں کی ترویج و درس کے لیے بھیجا گیا وہ بھی ان کتابوں کا درس دیتے تھے۔ اسی لیے حقانی و ربانی علماء دین یہ نائبین انبیاء ہیں، انبیاء کرام کے نائب ہیں، اور ان کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ علماء بھی کتاب اللہ کا درس دیتے ہیں۔ اور یوں ہی بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب
اور دین کو پہنچانے میں کوشش کرتے ہیں، جیسے آگے ذکر کردہ آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی لوگوں کو اللہ والا بننے کا حکم دیتے تھے اور کتاب اللہ کے درس کو باعث شرف قرار دیتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ ترجمہ: کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ البتہ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ غیر عالم کا اپنی طرف سے درس قرآن دینا جائز نہیں، بلکہ وہ ماہر عالم کی لکھی ہوئی تفسیر سے ہی پڑھ کر سنائے، اور یوں ہی علماء میں سے بھی انہیں ہی درس قرآن دینا چاہیے جنہوں نے معتبر علماء کرام سے باقاعدہ قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتابوں کا درس دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین حاصل کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں ہم سنتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ سے معلوم ہوا کہ قلم سے لکھنا یہ سنت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ، قلم سے ہم لکھتے ہیں، لیکن شاید بہت سے ایسے ناظرین کرام ہوں گے جن کو یہ خبر پہلی بار مل رہی ہوگی کہ قلم سے لکھنا یہ سنت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بھی قلم اور اس کی کتابت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، نون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی، اس سے قید کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اسے لکھ لینا۔ سبحان اللہ۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن ناظرین یہاں پر ہمیں چاہیے کہ جتنی باتیں بتائی جائیں کوشش کریں کہ اسے توجہ کے ساتھ سنیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کا ٹاپک بہت زیادہ وسیع ہے، اسے کچھ گھنٹوں میں نہیں بتایا جا سکتا۔ اے کاش ہم اپنے اندر علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے سیرت کے متعلق جو بکس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جو کتابیں اویلیبل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اسے ہم پڑھیں تاکہ ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے مزید معلومات ملے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی زندگی کس انداز سے گزاری، اللہ عز و جل نے ان کو کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے کے لیے کیا کیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نافذ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان انبیاء کرام علیہم السلام کا صدقہ عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہوگا، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔